الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له نشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی یہ مختصر سی صورت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تو کیا بلکہ قیامت کے بعد بھی آپ کا جو ذکر ہے وہ باقی رہے گا۔ اسی صورت کے تحت گزشتہ جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے نا کوثر، یہ فعال کے وزن پر ہے، اور فعال کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، اور اس خیر کثیر سے مراد مطلب کہ جو علماء کرام نے لیا ہے، یہاں تو اس سے مراد ہے کہ خیر کثیر سے مراد ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو یہ جو احکام ہے اس کے اندر مال کو مختار بنا دیا، جو چیز چاہے آپ واجب کر دیں اور جس چیز کو چاہے آپ واجب نہ کریں۔ اور دوسرا یہ معنی اس کا جو لیا گیا وہ یہ کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم نے آپ کو جنت کا مال کو مختار بنا دیا، جس کو چاہے جنت عطا فرما دے اور جس کو چاہے آپ جنت سے محروم کر دیں۔ پچھلے جنوں میں نے اس کے متعلق حدیث بیان کی تھی جو عشرہ مبشرہ کی تھی، کہ وہ 10 آدمی تھے، کہ 10 صحابہ کرام تھے کہ جن کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہیں جنت ملے گی۔ تو لہٰذا وہ جو 10 صحابہ کرام جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی، وہ محدثین کے اصطلاح میں ان کا نام ہی پڑ گیا عشرہ مبشرہ، یعنی عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10 اور مبشرہ وہ کہ جن کو دنیا کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ایک میں تھوڑی سی بات واضح کر دوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، نبی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور ایک تو نبی امین ہوتا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور دوسرا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹی، ویسے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ گناہ سے محفوظ ہی ہوتے ہیں، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے کہ اگر نبی جو ہے اگر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے، غلط وعدے کرنا شروع کر دے، یہ اپنے مطلب وعدہ خلافی شروع کر دے، تو پھر تو کوئی امتی اس نبی پر کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اس کے دنیا کے اندر نبی آنے کا جو مقصد ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں نبی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے اس لیے بھیجے نا تاکہ مطلب کہ یہ لوگوں کو سیدھے راستہ پر دکھائے، میرے احکام لوگوں تک پہنچائے۔ تو اگر امتی کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا جو نبی ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، تو پھر تو وہ جو امتی ہے وہ نبی پر اعتبار ہی کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ لوگوں کو احکام پہنچاؤ، سیدھے راستے لاؤ، وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی امتی اعتبار ہی نہیں کرے گا
ان احکام پر وہ عمل کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا نبی جو ہے نا وہ سچ بولتا ہے، وہ صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے. آج کل تو آدمی بڑے صادق امین بن گئے، بلکہ یہ کہ جو نبی ہوتا ہے وہ صادق امین ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا. تو لہٰذا جس کو بھی دنیا کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا وعدہ کر لیا، یقیناً وہ جنتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر جو اللہ کا نبی ہے وہ تو وعدہ کر لے کہ تو جنتی، تجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا یا میں تجھے جنت عطا کروں گا، اور مطلب کہ پھر وہ قیامت کے دن اس کو جنت نہ ملے، وہ تو وعدہ خلافی ہوگی. تو نبی جو ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. لہذا یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس آدمی کو، جس صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر جنت کا وعدہ کر لیا، اس کو یہ کہا کہ تمہیں جنت مل گئی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جنت کا مالک و مختار بنا دیا، جس کو چاہے وہ جنت عطا فرما دے، جس کو چاہے وہ جنت سے محروم کر دے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں وہ حاضر تھے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و جوش میں آئی اور فرمایا کہ طلحہ تیرے لیے جنت ہے، میں قیامت کے دن تمہیں جنت عطا کروں گا، تیرے لیے جنت ہے. یہ حدیث ہے، تیرے لیے جنت ہے. تو لہٰذا جو حضرت طلحہ اس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش ہو گئے. تو لہٰذا جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ کو بھی دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے دی تھی، فرمایا کہ تیرے لیے جنت ہے. لہٰذا یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت طلحہ کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا. حضرت ربیہ بن کعب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر تھے. ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا، لیکن وہ میں جگہ بھول گیا ہوں، کہ حضرت جو ربیہ بن مالک تھے یہ اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کو وضو کرایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہ حضرت ربیہ بن کعب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و جوش میں آئی اور فرمایا کہ اے ربیہ بن کعب مانگ تو کیا مانگتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے. مشکاۃ شریف کا حدیث، مانگ تو کیا مانگتا ہے. تو حضرت ربیہ بن کعب نے فرمایا کہ اسالک مرافقۃ الجنہ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں آپ سے جنت کی موافقت مانگتا ہوں. اس لیے کہ دنیا کے اندر جب مطلب کہ ہمارا دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کرنے کو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں اور ہمارا جو دل وہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن کیونکہ جنت کے بھی مختلف درجے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علیحدہ درجہ ہوگا، اور یہ جو مطلب کہ جو بہت ہی زیادہ جنہیں دنیا کے اندر عمل کیے ہوں گے ان کا کوئی دوسرا درجہ ہوگا جنت کے اندر، اور مطلب کہ جن کے اعمال کم ہوں گے ان کا کوئی اور درجہ ہوگا. لہٰذا جنت کے بھی بہت سارے درجے. تو وہ کہنے لگی جی مجھے کیا پتا کہ مجھے کون سی جنت کا درجہ ملتا ہے، آپ تو کسی اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، آپ کے ساتھ ہی رہوں. تو حضرت ربیہ نے فرمایا کہ تم پھر ایسا کرو کہ تم کثرت سے نوافل ادا کرو، زیادہ نفل پڑھو، کثرت سے نوافل ادا کرو. تو لہٰذا مطلب کہ میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. تو لہٰذا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیہ بن کعب کو جنت عطا فرما دی. حضرت قتادہ بن نعمان جنگ احد میں کسی مشرک نے تیر مارا، ان کی آنکھ میں آ کر لگا. جو آنکھ میں لگا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ تیر نکالنے لگے تو آنکھ ہی باہر آ گئی، یعنی اتنا وہ سخت تیر لگا تھا، وہ آنکھ کے اندر لگا تو انہوں نے تیر نکالا تو آنکھ ہی باہر آ گئی. حضرت قتادہ وہی آنکھ ہتھیلی پر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی. حضرت قتادہ کا یہ یقین تھا، یہ اعتقاد تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنت بھی عطا فرماتے ہیں اور آنکھ بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، آنکھ بھی ٹھیک کر دیتے. تو ہاتھ پر وہ آنکھ رکھ کر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اس کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ میری آنکھ ٹھیک کر دیں، تیر لگا ہے آنکھ ٹھیک کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی. حضرت قتادہ کا یقین دیکھیے، اعتقاد دیکھیے
وہ کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ جنت بھی عطا فرما دیں، آپ ہی عطا فرما دیں، دونوں عطا فرما دیں۔ تو لہٰذا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آنکھ اٹھائی، اپنا لعاب مبارک لگا کر اپنی جگہ رکھ دی، آنکھ بھی صحیح ہو گئی، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کا وعدہ بھی کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو جنت کا مالک و مختار بنا دیا، جس کو چاہے آپ جنت عطا فرما دے، جس کو چاہے جنت سے محروم کر دے۔ ایک حدیث ہے بہت زیادہ لمبی، میں وہ پوری حدیث تو نہیں بیان کرتا جی، کہ وہ تقریباً 3-4 صفحوں کی جو بخاری اور یہ مسلم نے جو نقل کی تھی نا، وہ 3-4 صفحوں کی حدیث، بہت لمبی حدیث ہے وہ، اس کی لمبی ساری میں نہیں بیان کر سکتا، وقت اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ چاہیے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب کہ وہ پہلے ایک نبی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مطلب کہ پھر فرمایا کہ مطلب کہ یہ مطلب کہ قیامت کے دن 70,000 ایسے میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لمبی حدیث کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 میری امت میں سے ایسے لوگ ہیں کہ ان سے کوئی حساب کتاب، کوئی حساب عذاب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت عکاشہ حدیث میں آتا ہے، وہ اٹھے اور کہنے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے، میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ کے خزانے میں کیا کرنی ہے، آپ کی دعا جب ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، فرمایا کہ تیرے لیے جنت ہے، تو ان کو جنت کا وعدہ کر لیا۔ ایک صحابی، اس کا حدیث کے اندر نام موجود نہیں، ان کا تو نام موجود ہے، ان کا نام عکاشہ تھا، دوسرے اس صحابی کا نام حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اس صحابی کھڑے ہوئے کہنے کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ میں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، بس اب ان کے لیے یہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دیا تھا، فرمایا کہ جس کو چاہتے آپ جنت عطا فرماتے، جس کو چاہتے جنت سے محروم کر دیتے۔ جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے نا، تو مدینہ کا جو پانی کچھ کڑوا تھا، مہاجرین کو جو پانی مدینہ کا وہ پسند نہیں آیا۔ ایک بنی غفار کا آدمی تھا، اس کا نام تو حدیث کے اندر موجود نہیں، بنی غفار کا آدمی تھا، یہ جو ہے نا یہ جہاں یہ مسجد ہے ذو قبلتین، اس سے تھوڑا سا اگر آپ جائیں نا تو 2 یا 2.5 کلومیٹر گئے، وہاں ایک کنواں ہے، وہاں جانے نہیں دیتے، انہوں نے وہ پردہ سا لگایا، قریب ہی مطلب تھوڑا سا یہ ایک پارک بھی بنا ہوا ہے، تو مطلب کہ جس کو کہتے بیر روما، وہ بنی غفار کا جو آدمی تھا مطلب کہ وہ اس بیر روما کا وہ مالک تھا، وہ ایک میٹھا مدینہ کے اندر وہ اس کنویں کا میٹھا پانی تھا جس کو بیر روما کہتے ہیں، وہ ایک مشق کا یہ جو ایک مشق وہ پانی بھر کر دیتا تھا، تو اس کا نصف سا یعنی کھجوروں کا یا نصف سا مطلب کہ جوؤں کا وہ لیتا تھا ایک مشق کا، یہ آدھا سیر، نصف سا کہتے ہیں آدھے سیر کو، ایک سیر تو 4.5 سیر کا، تو آدھا تقریباً آدھا جو سیر تو 2.25 سیر مطلب کہ وہ گندم یہ کھجوریں لیتا تھا، ایک مشق بھر کر دے دیتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنی غفار کے آدمی کو بلایا، کہنے لگے جی کہ اگر آپ یہ کنواں دے دیں مجھے، اس کے بدلے میں آپ کو جنت کا چشمہ عطا کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمایا کہ اگر یہ کنواں تو مجھے عطا کر دے، یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، تو میں آپ کو جنت کا ایک چشمہ عطا کر دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ کنواں یہ کہ یہ میرا ذریعہ معاش ہے، میرے بچے ہیں، تو اور کوئی ذریعہ معاش ہے ہی نہیں، تو لہٰذا میں تو یہ نہیں کر سکتا کام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنی غفار کے آدمی کو یہ پیشکش کیے، اگر یہ کنواں آپ یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا تاکہ سارے مسلمان اس میں پانی پئیں، تو میں جنت کا چشمہ آپ کو عطا کر دوں گا۔ ان کو یہ پتہ چلا تو وہ بنی غفار کے آدمی کے پاس گیا اور اس سے وہ پیسے طے کر لیے، تو طے یہ ہوا کہ انہوں نے 35,000 روپے دے کر، اس زمانے کے جو دن تھے 35,000 وہ دے کر تو کنواں انہوں نے خرید لیا، اور مطلب کہ خرید کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
عرض کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو بنی غفار کے آدمی سے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ اگر ایک کنواں مجھے دے دیں تو میں جنت کا چشمہ دے دوں گا، تو کیا وہ آپ میرے ساتھ بھی وعدہ کرتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں میں تیرے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہوں، اگر تو کر دے یہ کام میں تیرے جنت کا چشمہ دے دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ میں نے 35,000 روپے کا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کا چشمہ دے دیا۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی ہر جگہ کا مال کو مختار بنا دیا، جنت کی جو چاہے آپ کو وہ عطا فرما دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حدیث شاید آپ نے پہلے بھی میں نے بیان کی تھی ایک موقع پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نا دریا نیل کے پار چلے گئے تو انہوں نے جانا تھا مقام تی، یعنی جہاں انہوں نے مرتے کے رہنا تھا، مقام تی دریا نیل کے پار۔ تو جس وقت تو وہ اپنے دریا نیل کے پار چلے گئے اپنی سواری پر، جب مقام تی کی طرف جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کا جو منہ پھر واپس دریا نیل کی طرف پھیر دیا۔ وہ جو جانور تھے جن پر وہ سوار تھے، وہ گھوڑے اور اونٹ پر جو سوار تھے، وہ خود واپس دریا نیل کی طرف جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، مطلب کہ ہم نے تو مقام تی جانا تھا، دریا نیل کا عبور کر کے پھر تو آپ نے یہ ہمارے جو جانور ہیں ان کا منہ دریا نیل کی طرف پھیر دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریا نیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ وہ بھی میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے اندر جب انتقال ہو گیا نا، تو جتنے بھی مطلب کہ وہ جو قبیلے والے تھے، محلے والے تھے، ہر محلے والوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمارے محلے میں ان کی قبر بنائی جائے تاکہ ہم ان کی قبر سے برکت حاصل کریں۔ تو جس وقت مطلب کہ اس پر کوئی اتفاق نہ ہوا، آخر فیصلہ یہ ہوا کہ تم ایسا کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے وہ دریائے نیل کے درمیان میں ان کی قبر بنا دو، تاکہ مطلب کہ ان کی قبر پر وہ پانی گزرے گا، لہٰذا وہ پانی جہاں بھی جائے گا وہ پانی متبرک ہوئے گا جی۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر تھی نا وہ دریائے نیل کے درمیان میں مطلب کو بنا دی گئی۔ جب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کئی یہ سال گزر گئے تو دریائے نیل کے پاس جانے لگے، تو جب انہوں نے پھر واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تم ایسا کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر سے نکال کر ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، فلسطین میں مطلب بھی ان کو دفن کر دینا۔ اب تک جس وقت وہ واپس آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں کا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اس وقت کے کئی سال گزر چکے تھے، ان کا ہمیں تو نہیں پتہ۔ آخر انہوں نے ایک جو بزرگ تھے انہوں نے کہا جی ایک بہت بڑی عورت ہے، اس کی تو بہت زیادہ عمر ہوگی، مطلب کہ نبینی بھی ہو گئی، یہ چل پھر بھی نہیں سکتی بہت زیادہ، لہٰذا اس کو مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بڑی عورت کو تلاش کرتے اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتا دیں۔ وہ کہنے لگی میں قبر کا بتا دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، تو آگے بول وہ میری شرط پوری کر دیں تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر آپ کو بتا دوں گی، دریا نیل کے کام کی قبر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری کیا شرط ہے؟ نبی کہ میری شرط ہے کہ جنت کے اندر جس درجے کے اندر آپ رہیں گے میں بھی آپ کے ساتھ اسی درجے میں رہنا چاہتی ہوں، عام جنت نہیں دینا چاہتی نہ عام جنت نہیں، بلکہ جس درجے میں کہ نبی کا درجہ تو بلند ہے نا، اس کو جنت بھی اللہ درجے کی ملے گی، جس درجے میں آپ رہیں گی اس درجے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ میری شرط پوری کر دیں، وعدہ کر لیں، میں قبر بتا دیتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار یہ شرط بڑی مشکل ہے، ایسا کر یہ شرط نہ لگا میں تجھے جنت دے دیتا ہوں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک بنا دیا، جنت میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ شرط نہ لگا کہ میں تو میرے ساتھ رہے گی۔ جب یہ زیادہ جب تکرار بڑھا وہ عورت کہنے لگی میں نہیں مانتی، پھر میں نہیں قبر بتاؤں گی، پھر آپ جائیں میں نہیں قبر بتاتی۔ جس سے زیادہ تکرار بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جو یہ بری عورت کہتی اس کی مان لو، اس کی شرط مان لو، وہی درجہ دے دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی
اسی شرط مان لی، اس کو وہی درجہ دے دیا، فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، جس مقام پر میں رہوں گا نا تو میں مطلب وہی آپ کو دے دوں گا۔ یہ تو یہ حدیث۔ اب یہ کہ اس حدیث کا متعلق ذاتی متعلق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا، دیہاتی آتے تو انہوں نے مطلب کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ نبی علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو کوئی مانگتا تھا تو آپ مطلب اگر کوئی آپ چیز نہ ہوتی کچھ دینے کے لیے تو خاموش ہو جاتے تھے۔ انہوں نے مانگا، آپ خاموش ہو گئے، دوسری دفعہ مانگا، خاموش ہو گئے، جب اس نے تیسری جگہ مانگا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریب تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا جی کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے کہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ اب یہ جو دیاتی ہے نبی علیہ السلام نے جنت مانگے گا، لیکن اسے مانگا تو کیا مانگا کہ نبی جی مجھے آپ ایک اونٹ عطا کر دیں کہ میں نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اس سے بہتر تو وہ بڑھیا ہی تھی کہ جس نے جنت مانگ لی، اس نے مانگا تو کیا مانگا، ایک اونٹ مانگ لیا، اس سے بہتر وہ بڑھیا تھی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں آپ جنت بھی نہیں لوں گی عام جنت ہے، بلکہ میں تو وہ جنت میں لوں گی کہ جس جنت کے اندر آپ رہیں گے، اس سے تو وہ بڑھیا عورت تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے کہ جن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے معاملے میں بھی آپ کو مالک و مختار فرما دیا کہ جس کو چاہے آپ جنت عطا فرمائیں گے، جس کو جنت سے محروم کر دیں۔ دوسرا میں نے کوثر کا معنی یہ کیا کہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، فعول کے وزن پر ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ یہ جو احکام ہیں اس کے اندر ہی اللہ نے آپ کو مالک و مختار بناتا ہے، یہ جو چاہیں آپ واجب کر دیں اور جو چاہیں دینا مطلب کہ آپ اس کو واجب نہ کریں۔ اب یہ اس پر ایک حدیث سن لیجیے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ مشقت نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا، یعنی اپنی امت پر یہ واجب کر دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کریں، لیکن چونکہ اگر میں یہ واجب کر دیتا اپنی امت پر کہ یہ واجب کر دیتا کہ تم نے ہر نماز میں مسواک کرنا ہے، اس میں میری جو امت ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی، مشقت میں مبتلا ہوتی، اس لیے میں نے واجب نہیں کیا۔ تو ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جو چاہے واجب کریں اور جو چاہے واجب نہ کریں۔ اس پر ایک دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل حدیث جو بخاری مسلم کے اندر یہ کہ یعنی رات میں جو عشاء کی نماز ہے وہ ذرا تاخیر سے پڑھی جائے، تاخیر سے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے مقصد یہ تھا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے کہ تاکہ لوگ سو جائیں، پھر وہ یہ دنیاوی باتیں نہ کریں۔ ہاں اگر مطلب کہ کوئی تقریر ہے، کوئی نصیحت کی باتیں، کوئی ایک دوسرے آدمی مسائل کی باتیں کرتا ہے، وہ تو عشاء کی نماز کے بعد جائز ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی بحث سے باتیں کرنا، گپیں مارنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیر سے عشاء کی نماز پڑھی جائے تاکہ ان کی باتیں ختم ہو جائے، پہلے کر لیں، اس کے بعد آرام سے سو جائیں اور صبح سویرے تہجد کے لیے یا صبح کی نماز تو ہی اٹھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ میری امت پر یہ مشقت نہ ہوتی تو میں اور یہ لوگوں کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی جو جماعت ہے جب رات کا ایک حصہ گزر جائے، دو حصے باقی رہیں تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھو، لیکن چونکہ اس میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جماعت کم ہونے کا احتمال تھا، سدا لوگ پھر آئیں نہ، اس وجہ سے فرمایا کہ تم پہلے پڑھ لو، ورنہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر یہ تکلیف میں محسوس نہ کرتا امت کی تو میں یہ حکم دیتا وہ رات تو ذرا تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھیں، لیکن نبی علیہ السلام ایسا نہیں کیا، لیکن اگر وہ کرتے تو وہ ہم پر یہ واجب ہو جاتا۔ ایک دوسرا یہ کہ ایک آدمی یہ پہلے سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، اگر ان 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا بھی اگر کوئی آدمی انکار کرتا جی کہ یہ فرض نہیں ہے، ایک کا بھی انکار کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں۔ دوسرے کہ اگر یہ متفق فیصلہ، اگر کوئی آدمی کافر ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ جناب میں اسلام تو قبول کرتا ہوں،
اسلام مسلمان تو بول دوں گا، لیکن میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں 2 نمازیں یا 3 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ فجر کی ہو، عشاء کی ہو، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ جو 2 نمازیں نا فجر عشاء یہ منافقوں پر بڑی بھاری گزرتی ہیں، اس لیے کہ وہ صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں اور عشاء کے وقت وہ جلدی سو جاتے ہیں، ان کی بھاری گزرتی ہیں۔ تو لہٰذا کہنے تو مطلب کہ یہ 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، 3 نمازیں، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ اب آج کل مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 3 نمازیں پڑھتا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو کوئی عالم دین محدث، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن اس کو مسلمان نہیں کرے گا کہ نہیں بھائی مطلب کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو میں 3 نمازوں پر آپ کو کیسے میں آپ کو مسلمان کر دوں؟ 5 نمازوں پر عقیدہ رکھ 5 نمازیں پڑھے گا تو مسلمان ہو گیا، ورنہ نہیں۔ لیکن حدیث طبرانی شریف کی حدیث بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میں آپ پر بیعت کر لیتا ہوں اسلام کی، میں آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 3 نمازیں پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو 3 نمازیں پڑھ تو تم مسلمان ہو جا، لیکن یہ خاص تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو وہ دنیا کے جو احکام ہیں ان پر بھی مالک و مختار تھے۔ اس پر ایک اور حدیث بھی سن لیجیے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ حج فرض کیا نا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ مطلب کہ وہ آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہے اور جتنے دنوں سے وہاں رہنا اس کا خرچہ موجود ہے، اور پیچھے اپنے جو بال بچے ان کو خرچہ دے کر جائے، اتنے اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اس پر حج فرض ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اکل عامل یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا اکل عامل، اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی علیہ السلام پھر خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تیرے سوال کے جواب میں نعم ہاں اگر یہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی تم پر حج فرض ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چونکہ ہاں نہیں کہا، لہٰذا اب ہر سال حج فرض نہیں ہے، نفلی حج آدمی جتنی مرضی کرے، لیکن ساری زندگی کے اندر جو حج ہے اسے ایک ہی فرض ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ احکام کے اندر بھی مال کو مختار بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتے نہیں پڑے